بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سے 106 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جب ہجرت فرض ہو گئی تو طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں نے ہجرت نہیں کی، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی نافرمانی کی، تو ان پر جب موت کا وقت آیا تو فرشتوں نے کیا سوال جواب کیے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 97۔ بے شک جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں ہو؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 98۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی کی مدد حاصل ہے اور نہ وہ راستے کا علم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 99۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 100۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں قیام کی بہت سی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا اور مقام ہجرت پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ پایا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 101۔ اور جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہارا پیچھا کر رہے ہوں اور وہ آ کر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آیت نمبر 102۔ اور جب تم ان میں موجود ہو، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو رہا ہے کہ جب آپ بھی ان میں موجود ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عمدہ ترتیب بتائی کہ سب آپ کی امامت میں نماز ادا کر سکیں۔ ہوتا کیا تھا کہ نماز خوف میں سب کے سب بیک وقت نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ہتھیار اتارنے کا بھی حکم نہیں تھا، تو آدھی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑی ہوتی۔ پہلی رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہتے اور نمازی اپنی دوسری رکعت اکیلے پڑھ کر سلام پھیر لیتے، اور دوسری جماعت آ کر شامل ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرتے تو نمازی اپنی دوسری رکعت مکمل کرتے۔ اس طرح آدھی جماعت نماز پڑھتی اور آدھی جماعت پہرا دیتی۔ اب یہ آیت کی طرف آتے ہیں۔
اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اس وقت اتار رکھنے میں کوئی حرج نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو، بوجہ بارش کے اور بوجہ بیماری کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یعنی باقی ہتھیار بوجہ تکلیف کے اتار بھی دیے جائیں، مگر ڈھال ہر وقت اپنے پاس ہونی چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 103۔ اور جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب تم اطمینان میں ہو تو نماز قائم کرو جس طرح نماز قائم کرنے کا حق ہے۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے 2 دن نماز پڑھائی، اور ایک دن اول وقت میں 5 نمازیں اور دوسرے دن آخری وقت میں 5 نمازیں، اور فرمایا کہ ان اول اور آخری وقت کے درمیان ہر نماز کے اوقات ہیں۔ آیت نمبر 104۔ اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، یعنی دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو کافروں کو بھی تو تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے۔ ان کے لوگ بھی مرتے ہیں، وہ بھی زخمی ہوتے ہیں، اور تم تو اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھتے ہو، اجر ملے گا، جنت ملے گی۔ کافروں کو تو وہ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 105۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شناسا کیا، یعنی بصیرت دی، جانکاری دی، اور تم خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا۔ ایک منافق نے کسی کے گھر چوری کی، ایک آٹے کی بوری چرا لی۔ آٹے کی بوری میں چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے آٹا گرتا رہا۔ یہ جب گھر پہنچا تو اس نے بھی آٹا دیکھ لیا کہ یہ نشان تو میرے گھر تک پہنچ رہے ہیں، میں پکڑا جاؤں گا۔ اس نے یہ آٹا ایک یہودی کے ہاں امانت کے طور پر رکھوا دیا۔ صبح جب چوری کا پتہ چلا تو کھوجی پہلے اس کے گھر تک پہنچا، پھر آٹے کے نشان یہودی کے گھر تک لے گئے تو آٹا وہاں سے برآمد ہو گیا۔ تو یہودی نے کہا کہ نہیں، میں چور نہیں ہوں، یہ آٹا تو فلاں نے میرے پاس امانت رکھا ہے۔ یہ مقدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو سارے منافق کی حمایت میں تھے کہ اس نے چوری نہیں کی ہے، یہودی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منافق کے حق میں فیصلہ دے دیتے تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ خیانت کرنے والوں کے حق میں حمایتی نہ بنیے۔ آیت نمبر 106۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔